انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کی غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ کے اجتماعی اور انفرادی بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے فرائض ہیں، واجبات ہیں ان کے اوپر، جن کی ادائیگی اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دی ہے۔ ان فرائض اور واجبات کو، ان مستحبات کو، ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج جو امت مسلمہ پستی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے، یہ وہی ہماری کمزوریاں ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائیں اور ہم نے ان پر عمل نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے آج ہم ان مسائل کے شکار ہیں۔ ایک اجتماعی فریضہ تمام امت مسلمہ پر، ہر ایمان لانے والے پر، ہر کلمہ گو مسلمان پر، وہ یہ بھی ہے کہ وہ جہاں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کی نیکی کا، اپنے آپ کو نیک بنانے کا، اچھے کاموں کا ان کو اختیار کرے اور برے کاموں سے بچے، وہیں اس کی ذمہ داری یہ بھی اللہ نے ساتھ لگائی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ آس پاس والوں کی، دیگر معاشرے کے افراد کی بھی فکر کرنی ہے۔ یعنی اہل اسلام کی دوہری ذمہ داری ہے، خود بھی نیک بننا ہے، خود بھی برائیوں سے بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن نے اس مضمون کو چونکہ اہمیت کا حامل اور بنیادی مضمون تھا، بار بار تذکرہ کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہترین امت ہو، اور تمہارے بہترین ہونے کی جو صفت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے نفع رسانی کا، ان کے فائدے کا باعث بن جاؤ۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف نیک کام کے، خیر کے کاموں کے کرنے کی دعوت دیتے ہو اور انہیں منع کرتے ہو برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے۔ اسی خاص خوبی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں تمام دیگر امتوں کے اوپر خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے، قرآن نے ایک حکم ہمیں اور بھی دیا ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، یہ تو ہمارا اجتماعی فریضہ تھا کہ ہر ایک کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ خود بھی نیک ہو، برے کاموں سے بچے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، اچھے کاموں کی اور برے کاموں سے بچنے کی ترغیب دے۔ لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے ہمیں کہا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ تو انفرادی ہر شخص کا کام ہے کہ خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی دعوت دے، لیکن تم میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ، چند لوگ، ایک جماعت ایسی بھی ہو جن کا اور کوئی کام نہ ہو۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ کا صرف کام ہی یہ ہو، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ صرف یہی کام، اسی کام کو اپنا لے کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے اور برے کاموں سے بچنے کی لوگوں کو ترغیب دے، برے کاموں سے ان کو روکے۔ آپ تصور کریں کہ کتنی اہمیت کا حامل کام۔ پہلے تو ہر فرد کو کہا کہ جو بھی ایمان لائے گا اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کے نفع کا باعث بن جائے، اور طریقہ کار بتایا کہ دوسروں کو نیک کاموں کے کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ نہیں، اس سے بھی آگے چلنا ہے، ایک گروہ اور جماعت کا صرف یہی کام ہو کہ دنیا کے سارے کام دھندوں کو چھوڑ کر اسی ایک کام کو اس نے اپنانا ہے کہ صرف لوگوں کو بھلائی کی، نیکی کی، اچھائی کی تعلیم اور تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، اور برے کاموں سے ان کو روکنا اور منع کرنا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں دو قسم کی کیٹیگریز کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک وہ صحابہ جو سرکار کے پاس تشریف لاتے، اپنا دین سیکھتے اور پھر چلے جایا کرتے تھے، اپنے دنیاوی کام کاج کیا کرتے تھے، اور چند صحابہ کرام وہ ہوا کرتے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو، اپنے سب کچھ وقف کر دیا تھا سرکار کی زندگی کے لیے، کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے تھے۔ ہر وقت اصحاب صفہ میں وہ چبودرے کے نیچے، چھپر کے نیچے پڑے رہتے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے، پھر اس پیغام کو لے کر ساری دنیا کے اندر نکل گئے۔ کوئی دنیا کا کام اور دھندا ان لوگوں نے نہیں کیا۔ اس لیے فرض کفایہ کے درجے میں ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسے لوگ ہوں، چند ایسا گروہ ہو، ایک طبقہ ہو جو صرف یہی کام کرے، کوئی دنیا کا کام اس کے پیش نظر نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اور اخلاص کے لیے۔ اتنی اہمیت کا حامل فریضہ
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نے قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو اس کے اندر اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، ایک لمبا مضمون ہے، قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا۔ اگر صرف قرآن کی آیات پیش کروں نا تو اس پر بھی کئی جو ہے نا جمعوں پہ ہمیں وقت چاہیے کہ قرآن نے اس مضمون کو کتنا بیان کیا، اور ہم دیکھیں جتنا قرآن نے بیان کیا اتنی آپ کی اور میری کوتاہی بھی ہے۔ اس دور کے اندر ہم نے جہاں دیگر ساری چیزوں سے منہ موڑ لیا، ہم سب اپنی ذات کے اندر اس ذمہ داری سے بھی ہم پیچھے ہٹ گئے کہ اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور میری ذمہ داری ایک یہ بھی لگائی ہے کہ بھائی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کرنے کا کہنا ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ اور ہم میں سے جو بہت نیک ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتا ہے، اس نے ان دونوں کے اندر تفریق کر دی ہے۔ ان دونوں کے اندر سے جو ہم میں سے بہت نیک ہے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے دیتا ہے، لیکن برے کاموں سے روکنا اب آپ کے اور میرے بس کے اندر نہیں رہا، اگر بس میں ہے بھی ہم نہیں کرتے، اس کے اندر بھی ہم نے تفریق۔ تو دونوں کا، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے اور برے کاموں سے روکنا اور منع بھی کرنا ہے۔ تو قرآن نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن مرد اور عورتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ کیسے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو نیکیوں کا، اچھائیوں کا، اچھے کاموں کا، بھلائیوں کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اچھے کاموں کی ترغیب ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، اور برے کام اگر کوئی آس پاس کر رہا ہو تو اس سے منع کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ نہیں کرنے دیتے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں، معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر سے اپنے حلیال کے اندر دیکھیں نا، اپنے بچوں کے اندر، ہمارے اندر کتنی جرت ایمانی ہے، ہمارے اندر کتنی غیرت ہے ایمان کی، اور ہم کتنا قرآن کے اور اسلام کے اس حکم پر چلتے ہیں کہ اپنے گھر کو تو دیکھ لیں کہ اس کے اندر اپنے اہل و عیال میں، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، بچوں میں، اپنے بھتیجوں میں، اپنے بھانجوں بھانجیوں میں کس کس کو ہم جو ہے نا اچھے کام کی ترغیب دیتے ہیں اور کس کس کو ہم برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اس فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جس نے اپنایا اس نے بھی دو میں سے ایک کو اختیار، نیکی کی دعوت دینے کو اختیار کر لیا، اور جرت اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے اس سلسلے کو اختیار کر لے کہ برے کاموں سے روک دے۔ اسلام نے تو دونوں کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ تو یہ ہماری جو اسباب ہیں زوال کے، اسی لیے ہمارا جو معاشرہ آج جو ہے نا اسلامائزیشن کی طرف نہیں جا رہا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا اسلام رچ اور بس نہیں رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آپس میں جو ہے نا نیکی کی ترغیب دینا چھوڑ دی، برے کاموں سے منع کرنا چھوڑ دیا، بلکہ ہم تو خود برے کاموں کے اندر شامل ہو گئے، ہم نے تو خود نیکی کو چھوڑ دیا، تو کہاں ہم کسی اور کو دعوت دیں گے؟ نیک کام کرنے کی دعوت وہی دے گا جو خود کرتا ہوگا، برے کام سے روکے گا اور منع وہی کرے گا نا جو خود رکتا ہوگا۔ تو ہم جب خود نہیں کرتے نیکی پر عمل، برے کاموں سے نہیں بچتے، تو ہمارے اندر پھر شرم آ جاتی ہے، ہمارے اندر وہ جرت اور غیرت ختم ہوگی کہ ہم دوسرے کسی کی نافرمانی پر غیرت کھا لیں۔ یہ غیرت ایمانی آتی ہی تب ہے جب آپ خود عمل کرنے والے ہوں۔ جب خود انسان بے عمل ہو جائے تو اس کے اندر سے غیرت ایمانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے خود کرنا ہے کہ خود بھی عمل کریں، پھر دوسرے کام کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں۔ اسی طرح جو بنی اسرائیل اور یہودیوں سے متعلق لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ ان یہودیوں پر، بنی اسرائیلیوں پر داؤد علیہ السلام اور عیسی بن مریم کی زبان سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے لعنت کی ہے، اور لعنت کی وجہ بھی یہی بتائی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، خود بھی ان کاموں کے اندر شریک ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہود اور جو ہے نا بنی اسرائیل کے واقعات اور قصے جو قرآن نے بیان کیے، کیوں کیے؟ کہ بس ان پر لعنت ہوگی، قصہ ختم۔ آپ کو اور مجھے سمجھایا قرآن نے کہ اگر یہی بات جو ان یہودیوں میں، عیسائیوں میں، بنی اسرائیلیوں میں ہوتی تھی تمہارے اندر آئی، تو جو لعنت اللہ ان پر کرواتا رہا، ان پر ہوتی رہی، وہی لعنت کی مستحق تم بھی بن جاؤ گے۔ تو برے کاموں سے خود بھی نہ بچنا، دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ سخت ترین وبال اور پکڑ کا باعث ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق اللہ نے کہا۔ تو اس لیے ہمیں اس کام کو خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو دعوت نیکی کی دینے کی اور برے کاموں سے بچانے کی، ان کا ہاتھ پکڑنے کی، یہ جرت اور ایمانی غیرت انسان کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی پڑے گی۔ بہرحال ایک بڑی مشہور روایت ہے،
اس کا تذکرہ کیے دیتا ہوں. ہم نے بہت سنی ہے, آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی, اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ہم نے اس کا عام طور پر اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. ہم نے عام طور پر اس کا ترجمہ یہی سنا, یہی پڑھا مختلف جگہوں پر. من رأى منکم منکرا, تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے, فلیغیرہ بیدی, اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع, اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا, فبلسانہ, پھر زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. فإن لم یستطع فبقلبہ, اس کی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے, پھر دل میں اس کو برا سمجھے. وذلک اضعف الایمان, یہ جو ہے نا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یاد رکھیں, یہ اس کا ترجمہ درست ترجمہ نہیں ہے, یہ غلط ترجمہ ہے. اس کے حروف پر غور کرتے ہیں. بس چونکہ ایک چیز ہمارے ہاں مشہور ہو جاتی ہے, ہم کو اسی طرح لے کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. من رأى منکم منکرا, سرکار کی زبان اطہر کے الفاظ یہ ہیں. من رأى منکم منکرا, تم میں سے جو کوئی برائی کو, نافرمانی کو دیکھے, فلیغیرہ بیدی, الفاظ پر غور فرمائیں. فلیغیرہ بیدی, روکنے کا حکم نہیں دیا. فلیغیرہ بیدی, اس کو تبدیل کر دے. فلیغیرہ, اس کو تبدیل کر دے اپنے ہاتھ کے ساتھ. صرف روکنا نہیں ہے, اس کو تبدیل کر کے اچھائی کے اوپر لگانا ہے. فإن لم یستطع, اتنی قوت اور طاقت اختیار نہیں رکھتا, کیونکہ یہ حکمرانوں کا کام ہے قوت نافذہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جس کو اللہ جو ہے نا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, جس کو اللہ دنیا کی زندگی میں قوت, طاقت اور اختیار دیتے ہیں, ان کا پھر کام یہ بنتا ہے کہ وہ زمین میں جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا حدود کو نافذ کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. بہرحال پہلا درجہ یہ کہ اس پہلے درجے کے اندر جو ہے نا یہ حکمران اور جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہیں, اگر اپنے بچوں کے اندر, اہل و عیال میں آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, اپنی کمپنی اور فیکٹری کے اندر, اپنے کمرے کے اندر, جہاں کہیں آپ کا زور چلتا ہو, بس چلتا ہو, تو وہاں آپ کو اجازت ہے, وہاں آپ ہاتھ سے روکیں گے. فإن لم یستطع فبلسانہ, ہاتھ سے روک نہیں سکتے, چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے, پھر آپ کو زبان سے اس کو کہنا پڑے گا, طریقہ کار کو اختیار کر کے کہ یہ بندہ اس غلط کام کو, اللہ کی نافرمانی کو, گناہ کو چھوڑ دے گا. دوسرا نمبر, ادھر بھی وہی بات ہے. فلیغیرہ بلسانہ, اسے چاہیے کہ ایسی دعوت دے, ایسی تبلیغ کرے, ایسی بات کرے, ایسی گفتگو کرے کہ اس برائی کو تبدیل کر دے وہاں سے. فإن لم یستطع فبقلبہ, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے تبدیل نہیں کر سکتا, تو پھر اپنے دل کے اندر وہ کوشش پیدا کرے, وہ قوت اور حرارت پیدا کرے کہ جب بھی زبان کا موقع ملے گا یا ہاتھ کا موقع ملے گا, میں اس برائی کو تبدیل کر دوں گا. فلیغیرہ, اس کو تبدیل کر کے چھوڑوں گا. تو قرآن نے, جو حدیث نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ بس دل میں برا سمجھو اور پھر قصہ ختم ہو جائے گا. حدیث نے ہمیں اس برائی کو روکنے اور تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے. تو جب تک تبدیل نہیں ہوگی, ہاتھ سے تبدیل کر سکتے ہیں, کرنے کی کوشش کریں. ہاتھ سے جو ہے نا وہ قوت اور طاقت اختیار نہیں ہے, تو زبان سے کرنے کی کوشش کریں گے. ان دونوں کی قوت اور طاقت اختیار نہیں ہے, تو پھر اپنے دل کے اندر جو ہے نا یہ ارادہ رکھیں, اتنا برا سمجھیں اس کو کہ جیسے ہی موقع ملے گا اپنی زبان کا یا ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اس گناہ کو, نافرمانی کو دور کر دوں گا. اسلام آپ سے اور مجھ سے اس برائی کو اس طرح روکنے کا اور تبدیل کرنے کا تقاضا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف دل میں بس برا سمجھو تو بس. ہم تو آج کل ہم نے اس کا معنی چونکہ تبدیل ہوا تو ہم نے بس دل میں ہر چیز کو برا سمجھنا شروع کر دیا, بس دل میں برا سمجھ لوں کافی ہے. نہیں, حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے دل سے ایسا برا سمجھنا کہ جب موقع ملے اس کو اپنی زبان سے یا ہاتھ سے تبدیل کر کے چھوڑو گے. ایسی برائی کا تصور ہے اسلام کے اندر, برائی سے منع کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ بس برا سمجھ لیا اور قصہ چھوڑ دیا. اور دوسرے نمبر پر یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن نے اور حدیث نے جہاں بھی اس چیز کو بیان کیا تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, دو لفظ استعمال کیے, معروف کا لفظ استعمال کیا اور منکر کا لفظ استعمال کیا. تھوڑا سا اس پہ بھی غور فرمائیں کہ معروف کا اور منکر کا لفظ استعمال کیا. یہ کیوں کیا قرآن نے اور حدیث نے؟ اس لیے کیا تاکہ وہ چیز جو بہت مشہور ہے, جو بہت معروف ہے, یعنی جو فرائض ہیں, مثال کے طور پر نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اس قسم کی جو مشہور اور معروف چیزیں ہیں, ان کے چھوڑنے پر آپ جو ہے نا لوگوں کو تنبیہ کر سکتے ہیں, ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں. مستحبات کے چھوڑنے پر آپ سر عام کھڑے ہو کر پھر کسی کو تبلیغ ایسے نہیں کر سکتے, آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں. مستحب عمل وہ ہوتا ہے کوئی کر لے اس کو اجر ملتا ہے, نہ کرے اس کو گناہ نہیں ہے, یعنی نفل جسے مستحب کہا جاتا ہے.
تو ایسا نہ ہو، اسی لیے قرآن نے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ مشہور اور معروف نے کیا جو اللہ نے فرض اور واجب کے درجے میں آپ کو دی ہیں، ان کی تبلیغ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں تو حال یہ بن گیا کہ جس کو جو ہے نا وہ چونکہ نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، بس دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے بس لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، پھر مستحب جیسا عمل وہ مجمع میں ایک بندے کو 2-3 بندوں کے سامنے کہتے ہیں بھائی تو مسواک نہیں کرتا، بھائی تو فجر کے جو ہے نا وہ اشراق کے نوافل نہیں پڑھتا، تو فلاں وقت میں جو ہے نا وہ نفل نہیں ادا کرتا، فلاں وقت میں یہ کام نہیں کرتا، بھائی یہ مستحبات ہیں۔ اس مستحب کی تبلیغ آپ کسی کو اکیلے بٹھا کر کے، آپ لوگوں کی عزت نفس سے نہیں کھیل سکتے اس معاملے کے اندر کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کرنے پر تل جائیں۔ آپ فرض کی تبلیغ بھی ایسے انداز سے کریں گے کہ اگلے کی بدنامی نہ ہو لوگوں کے سامنے۔ آپ ایک بندے کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اس کو کہیں بھائی تو فرض نماز کے لیے نہیں آتا، تو نہیں پڑھتا، اور 2-3-4 بندوں کے سامنے مجلس میں وہ شرمندہ ہو جائے، ایسی تبلیغ کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اسلام دعوت اور تبلیغ کا اور لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف دعوت دینے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آداب اور صفات سیکھ کر کے، بغیر سیکھنے کے، بغیر سمجھنے کے اگر آپ دین کی تبلیغ اور دعوت کو اختیار کریں گے تو پھر آپ نقصان کریں گے، فائدے کی بجائے آپ نقصان کریں گے۔ آپ مثال کے طور پر 3-4 بندوں کے سامنے ایک بندے کو شرمندہ کریں، اس کو کہیں کہ آؤ بھائی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو، تم نماز کے لیے نہیں آتے، یعنی آپ کا انداز درست نہیں ہے، آپ کی گفتگو کے الفاظ کا انتخاب درست نہیں ہے، تو بندہ آگے سے کہتے جاؤ میں نہیں پڑھتا۔ ہر ایک شخص اپنی عزت نفس اس کو پیاری ہے، اور پھر ہماری دینی تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دے جاؤ میں نہیں پڑھتا، یا وہ نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، اور کسی دینی فریضے کا انکار کر دے آپ کے اس غلط طریقہ کار کو اختیار کرنے کی وجہ سے، تو وہ تو چلیں دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا الگ بحث ہے، لیکن اس نافرمانی پر، گناہ پر، اس کفر پر مجبور کس نے کی ہے؟ آپ نے اور میں نے کیا ہے، غلط طریقہ کار کو اختیار کر کے۔ تو دوسروں تک دین اور دعوت کا پیغام پہنچانا، جب تک آپ صفات نہیں ہے آپ کے اندر، جب تک سمجھتے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے دعوت دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی، تو پھر آپ بجائے فائدے کے آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی لیے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ داعی بن جاتے ہیں، بس ان لوگوں نے جو سمجھ لیتا ہے کہ بس میں نے اب لوگوں کو دعوت دینی ہے اچھائی، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اب اس میری دعوت کا، اس میرے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس نے تو ایک ہی بات پڑھی کہ بس میں نے دعوت دینی ہے، بس میں نے دینی ہے، میں نے بتانا ہے، میں نے پیغام پہنچانا ہے، تو پھر وہ نقصان کا باعث بنتا ہے، وہ لوگوں کو دین سے کاٹنے کا، توڑنے کا، انتشار کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اس دعوت کا کام یہ بے ڈھنگا کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اللہ کی ادعو الی سبیل ربک، اللہ کی دعوت دو، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور یہ بھی سرکار نے فرمایا انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی اور میری اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ حکمت اور بصیرت کے بغیر یاد رکھیں کوئی دعوت نہیں ہے۔ جو بندہ بھی حکمت اور بصیرت کو سیکھے بغیر، سمجھے بغیر، اور اس بات کا اندازہ لگائے بغیر کہ میں جو پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ وقت اور یہ طریقہ کار اور یہ الفاظ اور یہ سارا سلسلہ میرا اس وقت اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کو سوچے سمجھے بغیر ٹھوک مارتا ہے، وہ نقصان کا باعث بنتا ہے، وہ انتشار کا باعث بنتا ہے، وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا، خود کو اپنی ذات کے اندر سمجھ رہا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں۔ ہم اپنی کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک واقعہ صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں، ہم اپنی کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے سبق پڑھ رہے تھے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے ناظم صاحب وہ پاس سے یوں گزرے اور ایک جو ہے نا وہ سوٹڈ بوٹڈ ایک شخص کو وزٹ کروا رہے تھے مدرسے کا، تو چلے گئے گزر کر کے، واپس آئے تو جب وہ گزر کر جا رہے تھے تو ہمارے استاد جو سبق پڑھانے والے تھے وہ اپنی کلاس کے اندر موجود نہیں تھے، ہم طلباء ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں سے تشریف لے گئے واپس آئے تو استاد ہمارے اپنی مسند پر موجود تھے، سبق پڑھا رہے تھے، تو واپس جب وہاں پر آئے تو انہوں نے آ کر کے اسی کلاس کے دوران اپنے اس مہمان کے ساتھ یہ شکایت لگائی ہمارے استاد صاحب کو، اور یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ آپ کیسی تربیت ان کی کرتے ہیں، ہم ان کے پاس سے گزرے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ بھئی ہم پاس سے گزرے ہیں ہمیں سلام کرتے، ان کو اتنا آداب نہیں ہے، ان کو جو ہے نا اتنی ان کی تربیت نہیں ہے، مت اس طرح کی باتیں کر کے وہاں سے گزر کے ہمارے استاد صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے میں ان کو سمجھا دوں گا آپ تشریف لے جائیں، وہ چلے گئے۔ جب وہ تشریف لے گئے پھر ہم نے استاد صاحب نے ہمیں یہ بات سمجھائی، آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ کیسے اگر آپ غلط وقت کا انتخاب کریں گے نا دین کی دعوت اور تبلیغ کا تو کیسے نقصان ہوتا ہے۔
تو فرمایا کہ حدیث میں ہمیں سمجھایا، استاد صاحب نے فرمایا حدیث میں واضح الفاظ ہیں، تم میں سے چلنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے گا، تم میں سے سواری پر سوار جو نیچے لوگ پیدل ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے ان کو سلام کرے گا، تم میں سے باہر سے آنے والا پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے گا۔ تو اسلام نے یہ اصول دیا، حدیث کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوں، پاس سے کوئی گزر رہا ہو تو اس گزرنے والے کا حق ہے کہ وہ ان کو سلام کرے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں اسی وقت یہ سوال پیدا ہوا جب استاد صاحب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ یار تو پھر استاد صاحب نے ان کو کہا کیوں نہیں کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ بھائی گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، غلطی آپ کی ہے ان کی نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہ بات سمجھائی استاد صاحب نے، آپ بھی اس بات کو ذہن پر نقش کر لے، کہا کہ دیکھو حدیث میں تو یہ آتا ہے، لیکن میں نے اس شخص کی کیفیت کو دیکھا کہ یہ ادارے کا جو ہے نا سربراہ ہے، ناظم ہے، اور ساتھ ایک کسی ایسے مہمان کو مدرسے کا وزٹ کروا رہا ہے، اگر میں اس کو اس وقت یہ حدیث سنا دیتا تو ممکن تھا کہ یہ فرد اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس وقت اس حدیث کا انکار کر دیتا، کوئی تعویل کرتا، آگے سے برا بھلا کہتا، تو مجھے اس شخص کے ایمان کا خطرہ تھا کہ آگے سے برا بھلا کہہ کر ایمان سے نکل جائے گا، اس لیے میں نے اس کو اس وقت یہ حدیث نہیں سنائی۔ کیوں؟ حدیث لوگوں تک پہنچانے کا واضح حدیث ہے، طریقہ بھی یہی ہے اور اصول بھی یہی ہے، لیکن اس وقت کو سمجھ لیا کہ مجھے اس شخص کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو دین کی، اسلام کی دعوت اور تبلیغ ایسے نہ دیں کہ آپ لوگوں کے لیے وبال جان بن جائیں، آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ دین سے دوری کا، مسجد سے دوری کا باعث بن جائیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہاں مغرب میں جو ہے نا وہ درس ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہم نے کبھی ایسا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ کر زبردستی دروازے میں کھڑے ہو جائیں، بھائی یہ قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، اس سے بڑا کون سا کام ہے تمہارا باہر نکل کر کے جا رہے ہو۔ نہیں، ترغیب دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے مختلف موقعوں کے اوپر، بس جتنی لپک کر زبردستی آپ جب لوگوں کو بٹھائیں گے، اگلے دن جو ہے نا وہ مغرب کی نماز کے لیے نہیں آتا کہ بھائی یہ تو قاری صاحب زبردستی پکڑ کر بٹھاتے ہیں، واقعات ہمارے پاس موجود ہے، سناتا نہیں ہوں، اشارہ صرف دے رہا ہوں۔ جب آپ زبردستی کریں گے کسی کے ساتھ تو الحمدللہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو میں وکیل صاحب یا ڈاکٹر صاحب ہم 2 یا 3 بندے بیٹھے ہوا کرتے تھے، آج سے 3 ساڑھے 3 4 سال پہلے، تو ہمارے الحمدللہ 24 پارے ہو چکے ہیں روزانہ کے درس کے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ تو اب حالت یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ 30 35 25 30 35 40 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم نے زبردستی نہیں کی کسی کے اوپر۔ قرآن سب سے اوپر، قرآن کا درجہ، جب آپ اس کے لیے سختی نہیں کر سکتے، کسی اور کام کے لیے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اپنے دعوت اور تبلیغ کو، اپنے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کو ایسا انداز اختیار کرنا کہ لوگ اس سے مسجد چھوڑ دیں، لوگ آپ سے بھاگنے لگ جائیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہی گلی سے دور بھاگنے لگ جائیں کہ مولوی صاحب آ گئے، پتہ نہیں ابھی پھر پکڑ کے نماز کے لیے زبردستی لے جائے گا، میں تو کسی اور کام سے جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ اپنے ایسا انداز اختیار کریں کہ لوگوں کے دل کے اندر یہ بات بٹھائیں، بھائی نماز مسلمان ہو۔ یہ ترغیب جب آپ اچھے طریقے سے بہترین صفات کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ دیں گے تو پھر لوگ جو ہے نا آپ کو دیکھتے آپ کے ساتھ آنے کی کوشش کریں گے۔ آپ مسجد اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ساری دنیا کو جو ہے نا لا کر کے یہاں بٹھا دوں، میرا کام ہے دین کا پیغام پہنچانا، لیکن صحیح طریقے کے ساتھ۔ بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بار بار بہت پڑھتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ محبوب اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے غم میں ڈر کر کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ سرکار کی چاہتی ہے سارے کافر ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ کے ذمے وما علیک الا البلاغ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا صحیح طریقے سے بات۔ بس کس کو ہدایت ملتی ہے کس کو نہیں ملتی یہ اللہ کا کام ہے، انک لا تہدی من احببت، تو ہمارا کام پیغام کو اچھے اور سنجیدہ طریقے سے پہنچا دینا ہے، اوقات کا صفات کا لحاظ کرتے ہوئے، گفتگو اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ زبردستی کسی کو آپ نیکی پر لا نہیں سکتے، زبردستی کسی کو آپ دیندار بنا نہیں سکتے، زبردستی کسی کو اسلام پر نہیں لا سکتے، صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور صحیح طریقے سے پہنچانا ہے۔ بہرحال گفتگو کے بہت سارے اصول اور ضوابط باقی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو مکمل کروں گا کہ یہ دعوت کا جو کام ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائیوں سے بچانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جب قوم کے افراد کے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی اور میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، جب ہم نے چھوڑ دیا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، قرآن نے اور حدیث نے اس نقصان کو کیسے بیان کیا، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ ہمیں دعوت کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور لوگوں کی جو ہے نا وہ صفات کا، لوگوں کی چیزوں کا، ان کے ایمان کا، ان کے عمل کا لحاظ رکھتے ہوئے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ